اور حضور نبی اکرم شفیع امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے نماز جمعہ کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیات تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوصاف اور ان کے کمالات حمیدہ کو بیان فرمایا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 3500 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ترانہ پڑھا تھا آج بھی وہی ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ لباس اور جو وضاقتہ انہوں نے اپنائی تھی آج بھی وہی لباس اور وہی وضاقتہ اگر اختیار نہ کی جائے تو ہمارا حج اور قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حج کے جتنے مناسک ہیں، جتنے طور طریقے ہیں اور حج کے جتنے ارکان ہیں ان میں سے زیادہ نہیں تو 90% ارکان حج اور مناسک حج وہ ہیں جن کا مرکز اور محور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کا گھرانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ جب بھی میں نے اپنے خلیل کو آزمایا تو ان کو ان آزمائشوں میں پورا پایا، اور جب وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق کہ اے میرے خلیل میں تمہیں آزما چکا اور تم ان آزمائشوں میں پورے بھی اتر چکے، اب سن لو میرا مژدہ جاں فضا سن لو کہ انی جاعلک للناس اماما۔ ایک تو آپ کو مژدہ جاں فضا یہ سنایا جاتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اور کائنات انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو امام اور پیشوا بنا دیا، اور دوسری بات کہ ہم نے آپ کو اپنا خلیل بھی بنا لیا، اور پھر آپ کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، اپنی جان تک کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا مال بھی قربان کر دیا اور اپنی اولاد تک کی پرواہ نہیں کی۔ تو یہی 3 بڑی چیزیں ہوتی ہیں، مال، اولاد اور جان۔ تو ان تینوں امتحانات میں جب وہ کامیاب و کامران گزرے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل اب میں قیامت تک کے لیے تمہاری یادوں کو زندہ و جاوید رکھنا چاہتا ہوں، کہ جب بھی لوگ میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی لوگ یہاں پر میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کا طواف اور ان کا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کو یاد نہیں کرے۔ اس لیے حج کے زیادہ تر مناسک اور حج کے طور طریقے اور ارکان حج ان کا تعلق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہے کہ وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائشیں سب سے زیادہ نبیوں پر آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، یہ حدیث میں ابھی کمپلیٹ کرتا ہوں بات۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جملہ انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، اور نبیوں میں سے سب سے زیادہ آزمائشیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، اور فرمایا کہ نبیوں کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو نبیوں کے قریب ہوتے ہیں یعنی ان کے اصحاب اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے، پھر آزمائشیں ان پر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں۔ تو اسی طرح یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ جیسے جیسے لوگ انبیاء کے، صحابہ کے، تابعین کے
قریب ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے دنیا میں ان پر آزمائشیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو آزماتا ہے آزمانے کے بعد وہ اس کو انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک پروسیس ہوتا ہے انسانی زندگی میں، کچھ مراحل ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 ایئر ایج مائگریشن آپ نے فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، جو ہجرت فرمائی، یہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی یہ آزمائشوں کا دور تھا۔ اور اگر کوئی امتی ہونے کے ناطے سے اپنی زندگی میں 13 سال آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے اور صبر و استقامت اور عزم و استقلال کے ساتھ وہ ان میں ثابت قدم رہتا ہے، نہ اس کی زبان پر کوئی شکوہ آتا ہے نہ اس کے دل میں ملال آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے وعدے کے مطابق وہی انعام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ اس کا آزمائشوں کا دور ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انعامات کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ پر بات کریں گے، آزمائشیں کیا ہوتی ہیں اور لوگوں کو کیسے آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے۔ آج ہم سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں سے چند ایک باتیں ان کی جو بڑے بڑی آزمائشیں ہوئی کہ اللہ نے کیسے ان کی جان کا امتحان لیا، کیسے ان کا مال کا امتحان لیا اور کیسے اولاد کا امتحان لیا، اس پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک لقب ہے خلیل، کہ اللہ نے ان کو انعام جو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ حبیب کا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ جہاں پر خلیل کا دائرہ خیال بھی نہیں پہنچ پاتا وہاں سے حبیب کا مرتبہ اور مقام شروع ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خلیلیت اس لیے عطا کی گئی کہ ان کی نسل میں سے اللہ کے حبیب نے تشریف لانا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے حبیب ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیلیت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات لے کر ملی۔ یہ حبیب کا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو الغرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا، دنیاوی آسائشیں بھی بہت عطا فرمائی تھی، بکریوں کے بھی ریوڑ تھے، گاؤں کے بھی ریوڑ تھے، اور اونٹوں کے بھی ریوڑ آپ کے پاس تھے، ریوڑوں کی شکل میں آپ کے پاس مال موجود تھا، اور مختلف طرح سے آزمائشیں ہوتی، مہمان آپ کے پاس آتے رہتے تھے، سلسلہ میزبانی چلتا رہتا تھا، اور اللہ کے خلیل کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ تو اس قدر مہمان کی عزت اور مہمان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اور فرشتے آئے اور انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے پروردگار عالم، تو نے اپنے خلیل کو اتنا زیادہ مال عطا کر رکھا ہے، تو یہ مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا تجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جا کر دیکھ لو کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو فرشتے آئے انسانی روح میں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دیور چل رہے تھے اور آپ بھی تشریف فرما تھے، تو جاڑیوں میں چھپ کر ایک فرشتہ خوبصورت حسین و جمیل اور اپنے دلکش آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ فرشتوں کی تسبیح ہی یہ ہے۔ فرشتے جو ذکر کرتے ہیں خدا کا، وہ اسی انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب اس نے اپنے دلکش اور سریلی آواز میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا،
تو جب محب کے سامنے، عاشق کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تو پھر عاشق کا دل ڈولتا ہے اور عاشق تڑپتا ہے اپنے محبوب کے لیے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام سے بھی محبت ہوتی ہے. تو آپ نے پلٹ کر دیکھا کہ انسان یہاں پر کوئی نہیں، اور وہ سریلی آواز اور دلکش آواز اتنی دل میں اتر جانے والی تھی کہ ان من البیان لسحر، جس طرح کچھ بیان جادو ہوتے ہیں تو اسی طرح کچھ آوازیں بھی جادو ہوتی ہیں. آوازوں کا سرور اور آوازوں کی دلکشی یہ بھی دل میں اتر جاتی ہے. تو جب دیکھا کہ میرے محبوب کا کوئی نام لے رہا ہے اور وہ بھی اس قدر دلکش اور حسین آواز میں، تو انسان تو کوئی نہیں. جب اس کو ڈھونڈا تو اس آواز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جھاڑیوں کے پاس پہنچے. وہاں پر ایک خوبصورت اور نایاب پرندہ اپنی خوبصورت آواز میں ذکر خداوندی میں محو تھا. تو آپ نے اس کی آواز کو سنا اور آپ کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اے خوبصورت پرندے، جتنا خوبصورت تو خود ہے، تیری آواز بھی اس قدر دلکش اور حسین ہے، ذرا پھر لے میرے محبوب کا نام. اس نے کہا اچھا یہ تمہارا محبوب تھا، مجھے تو نہیں اس بات کا پتا تھا. پہلے تو میں اپنی مرضی سے ذکر کر رہا تھا، اب مجھے بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا ادا کرو گے. اس وقت یاد رکھیں کہ اگر آپ کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو یہ مال بھی روپیوں اور ڈبوں میں نہیں ہوتا تھا، کرنسی کی شکل میں نہیں ہوتا تھا. یہ مال بھی اصل میں یہی دیوڑ بکریاں اور جانور ہی ہوتے تھے، فصلیں ہوتی تھی، یہی مال کہلاتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا 1/3 تیسرا حصہ تجھے دیتا ہوں، تو میرے خالق اور مالک کا نام لے. یہاں ایک اور بات درمیان میں آپ یاد رکھیں کہ یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے کہ بکریاں چرانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے کہ انبیاء کرام کو ڈیوڑ دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں بکریاں چراتے ہوئے تو اس کا ذرا ایک تصور آپ ذہن میں لائیے کہ ایک بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو بکریاں چرانے والے ہیں آج ان کے ساتھ نبیوں کو تشبیہ دی جائے. نہیں، نبیوں کے اپنے مرتبے اور مقام ہیں. مقام نبوت یہ قسمی نہیں ہوتا بلکہ یہ وحبی ہوتا ہے. وحبی کا مطلب یہ اللہ کی عطا ہے، اس کو ارن کر کے محنت کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت، مرتبہ نبوت پر فائز کر دیتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے اور اپنے فضل کے لیے خدا جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور یہ اس نے سٹیمپ لگا دی ہے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ ڈیوڑ دیے جاتے ہیں انبیاء کرام کو، اس لیے کہ ڈیوڑ میں جو چرانے والا ہے اس کے پاس ایک بڑی سی لاٹھی ہوتی ہے جسے ٹانگی کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے وہ بکریوں کو ہانکتا ہے. بہت سارے کام اس نے کرنے ہوتے ہیں. ایک تو اس لاٹھی کے ذریعے اس نے ان کا رزق بھی اتار کے ان کو پرووائڈ کرنا ہے، پتے اتارتا ہے درختوں سے، اور اسی طرح اس لاٹھی کے ذریعے اس نے ان کو موذی جانوروں سے بچانا بھی ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. کوئی بھیڑیا، کوئی درندہ ان پر حملہ آور نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ریوڑ ہے ان کو ادھر ادھر بھاگنے سے بھی اس نے اس لاٹھی کے ذریعے بچانا ہوتا ہے تاکہ کوئی کسی دوسرے کی فصل میں کوئی جانور وہ نہ مارے. تو اسی طرح انبیاء کرام جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ریوڑ عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ اے انبیاء کرام، آنے والے وقت میں آپ کو ایک امت دی جائے گی، آپ کو انسانوں کے گروہ دیے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شریعت کی ڈھانگی دی جائے گی. آپ کے ہاتھ میں شریعت ہوگی، آپ پر ایک کتاب نازل کی جائے گی، آپ کو احکامات دیے جائیں گے. ان احکامات کے ذریعے آپ نے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو حلال حرام کی تمیز بتانی ہے، ان کو بتانا ہے کہ اس راستے پر جانا ہے اور اس راستے پر نہیں جانا، اس شریعت کے ذریعے. اور اس کے ذریعے ان کو حلال کمانے کے طریقے بھی بتانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو راہ خداوندی پر یعنی سیدھے راستے پر ان کو چلانا بھی ہے. تو یہ انبیاء کرام کو ریوڑ کس مقصد سے دیے جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی جانوروں میں سے 1/3 یعنی اس کا تیسرا حصہ میں آپ کو
دیتا ہوں آپ ذرا میرے محبوب کا نام لیجیے، میرے خالق اور مالک کے نام کی مالا جپیے۔ اس نے دلکش اور حسین آواز میں پھر ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح کی، اللہ کے نام کو پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لذت کو اپنے دل، من اور روح میں محسوس کیا اور کہا کہ ایک بار پھر ذرا۔ اس نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ فرمایا کہ میں اپنا آدھا مال تجھے دیتا ہوں۔ اس نے پھر نام لیا، پھر ذکر کیا، کہا ایک بار اور۔ ابھی تک لذت پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، ابھی تک عشق کمال تک نہیں پہنچا، ابھی تک عشق محجوب ہے، ابھی پردے ہٹا نہیں دیے گئے، ابھی تک جو ہے وہ پردوں کو رفع نہیں کیا گیا، ابھی تک چہرہ محبوب عاشق کے سامنے بے نقاب نہیں ہوا۔ ذرا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لیجیے۔ اس نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ فرمایا کہ یہ سارا مال تجھے دے دے۔ اس نے کہا ابراہیم سارا مال مجھے دے دو گے تو تم خود کیا رکھو گے؟ تمہارے پاس کیا ہوگا؟ کہا کہ پرندے تو ایک پرندہ ہے، تو میرے محبوب کا نام لے، اس جانور کو سنبھالنے کے لیے اور اتنے بڑے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے تجھے ایک ملازم کی ضرورت ہوگی، تجھے ایک نوکر کی ضرورت ہوگی۔ تو میرے محبوب کا نام لیتا چلا جا، میں نوکر بن کر تیرے سامنے تیری ملازمت کروں گا، تیرے جانوروں کی رکھوالی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ ابراہیم یہ جانور آپ کو تو مبارک ہو، میں تو فرشتہ تھا اور آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ اور اللہ نے بھی گواہی دی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ لوگوں جب بھی ہم نے اپنے خلیل کو آزمایا ہے، ان کو ہر آزمائش میں پورا پایا۔ جب ہر آزمائش میں پورا پایا ہے تو اب قیامت تک کے لیے میں اپنے خلیل کی یادوں کو زندہ اور جاوید رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں یہاں پر تو یہاں آ کر طواف کریں، اور ان کا طواف تب تک میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک وہ مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر نوافل نہیں پڑے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لوگوں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے خلیل نے اپنے قدم رکھے تھے، اور اس پتھر نے ان قدموں کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اور ان نشانات کو میں قیامت تک کے لیے برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے پیاروں کی اداؤں کو دیکھنا چاہتا ہے، اس رنگ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ویسے چلو جیسے میرا خلیل چلا تھا، وہ کام کرو جو میرے خلیل نے کیے تھے۔ تو یہ تو ایک ادائے محبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سیرت ہے، پریکٹیکلی طور پر ہمیں کیا وہاں سے ملتا ہے کہ 15 سال کی آپ کی عمر ہے، اور پھر اس سے بھی کم ابھی آپ کا بچپن تھا کہ آپ کا چچا جس کی بتوں کی فیکٹری تھی اور بت تراشا کرتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ ابراہیم جاؤ ان بتوں کو مارکیٹ میں سیل کر کے آؤ۔ اب نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، نبی ماں کی گود میں ہو پھر بھی نبی ہوتا ہے، رحم مادر میں ہو پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ایک بڑی مثال میں عام طور پر پیش کرتا ہوں قرآن پاک سورہ مریم سے، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے اور پہلے دن کے تھے، جب لے کر آئی تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، اور تمہاری ماں بھی پاک صاف خاتون تھی، تمہارا باپ بھی پاک صاف تھا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ انہوں نے الزام تراشی کی، یا اخت ہارون ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ 3 تانے دیے انہوں نے، ایک بھائی کا تانا دیا، ایک باپ کا تانا دیا، ایک ماں کا تانا دیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے۔ فاشارت الیہ، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بے ساختگی میں کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ مریم کیسی احمقانہ باتیں کرتی ہو، یہ بچہ جو ابھی پنگوڑے میں ہے یہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ آپ نے پھر اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، جو بھی پوچھنا اس بچے سے پوچھو۔ جب انہوں نے اس بچے سے پوچھا نہ چاہتے ہوئے کہ من انت، اے بچے تو کون ہے، وہ پنگوڑے میں پہلے دن کا بچہ بول اٹھا کہ انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیہ، اور خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے۔ اگر آپ بارگاہ رسالت مآب میں آئیے تو ایک نہیں آپ کو ہزاروں مثالیں مل سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کی گود میں تھے تو کون کون سے معجزات وہاں پر رونما ہوئے۔ تو الغرض
حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے گلے میں پٹا ڈال لیتے ہیں، جیسے کتے کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں، اور ان کو زیادہ اکٹھے کر لیتے ہیں جھوٹ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں، اور ان کے گلے میں رسی باندھ کے آپ ان کو بازار میں گھسیٹتے ہیں اور ساتھ اعلان کرتے ہیں لوگوں جھوٹے خدا لے لو، ساتھ مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں، ساتھ اس کا ستیہ ناش بھی کر رہے ہیں، لوگوں جھوٹے خدا لے لو۔ لوگ تنگ آ گئے کہ اس بچے نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ آزر آیا، اس نے کہا کہ ابراہیم دیکھو یہ ہماری روزی کا معاملہ ہے، ہماری فیکٹری بند ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ چچا اگر یہ اتنے ہی تمہیں عزیز ہیں تو یہ تمہیں کچھ دے کیوں نہیں سکتے؟ یہ تو اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ تمہیں کیا دیں؟ آپ کے دلائل اتنے پختہ تھے کہ آپ کے سامنے کفر لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ پھر 15 سال کی عمر ہوئی اور سرگرداں ہیں کسی کی تلاش میں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی انسان اس راہ کا متلاشی تو ہو، اللہ کی رحمتیں تو پہلے بندوں کا انتظار کر رہی ہیں، کوئی میری بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ کوئی بتانے والا نہیں، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا نہیں، لیکن متلاشی ہیں کسی کی تلاش میں۔ کون ہے میرا خالق اور مالک؟ یہ 15 سال کی عمر میں چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، پہلے ستارے کو دیکھا کہ شاید یہ میرے رب ہو سکتے ہیں، رب کی تلاش میں ہیں۔ یہ فرق ہے دوستو حبیب اور خلیل کے درمیان، کہ آپ 15 سال کی عمر مبارک میں ابھی رب کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن حبیب خدا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ 15 سال کی عمر میں تھے آپ یقین محکم کے مقام پر فائز تھے، کہ جب حلف الفضول کا واقعہ آیا 15 سال کی عمر مبارک ہے، اور اس سے پہلے 9 سال کی عمر مبارک میں جب آپ کے چچا جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا دیا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو رمجم برسات ہونے لگی اور پورے مکہ کو اس نے سیراب کر دیا۔ پھر جب 15 سال کی عمر میں پہنچے تو وہاں پر ایک لڑائی ہو گئی جس کو حلف الفضول کے نام سے سیرت طیبہ میں آپ پڑھتے ہیں، کہ 4 قبائل کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کعبہ کی تعمیر نو ہوئی، حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ ہوا، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ایک قبیلہ کہتا کہ ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ اعزاز اپنے نام کرنا ہے، دوسرا قبیلہ کہتا نہیں ہم یہ کریں گے۔ 4 قبائل کے درمیان جھگڑا ہو گیا، بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ الاسود جو سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہوگا ہم اپنا فیصلہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آمنہ کے لال کی تو یہ عادت تھی، نہ صرف الاسود بلکہ رات کے پچھلے پہر حرم پاک میں آ جائے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب الاسود انہوں نے آ کر دیکھا تو حرم پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ 15 سال کی عمر کے بچے سے وہ فیصلہ کروانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی اپنی ایک کمٹمنٹ تھی، اپنا ایک وعدہ ہو چکا تھا، اب اس معاہدے کے مطابق انہوں نے فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ لیکن قربان جائیں آپ کی حکمت عملی پر، 15 سال کی عمر میں وہ حکمت اور وہ دانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ پوری کائنات کے اندر عقل اور دانائی حضور کے قدموں کی خیرات لیتی ہوئی نظر آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقل جو ہے اس عقل کے 100 حصے کی، اس میں سے ایک حصہ عقل کا پوری دنیا میں جتنے عاقل ہیں، عقل مند، دانشور، حکیم، صاحب حکمت لوگ، ان کو اللہ نے وہ عقل عطا فرمائی۔ باقی 99% اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کپڑا لے کر آؤ۔ وہ کپڑا لے کر آئے، آپ نے فرمایا اس کو بچھا دیا جائے، اور چاروں قبیلوں کے سردار آگے آ جائے۔ چاروں قبیلوں کے سردار آگے آئے، فرمایا حجر اسود کو اس کے اوپر رکھو۔ حجر اسود کو اس کپڑے کے اوپر رکھا گیا، فرمایا چاروں کونوں سے چاروں سردار پکڑے۔ چاروں نے حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو آگے لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حجر اسود کے کونے میں موجود تھے اور آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر اس کونے کے اندر نصب کر دیا۔ اس حکمت عملی سے آپ نے وہ فیصلہ کیا۔ تو 15 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ میرا خدا کون ہے، میں کدھر جاؤں۔ پورا معاشرہ بتوں کا پجاری ہے، پورے معاشرے میں شرک ہے، کفر ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے اور ہر درجہ پست گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت، لیکن ایک مرد خدا ہے۔ اور جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب بندہ ہماری طرف آنا چاہتا ہے ہم ایک نہیں ہزاروں راستے اس کے سامنے کشادہ کر دیتے ہیں کہ بندے اس راستے پر آ جائیں، بندے اس راستے پر آ جائیں۔ اور پھر اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جن کو تم معبود بنا کر بیٹھے ہو میں ان سب سے بری ذمہ ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں۔ یہ جوانی تھی پاک صاف جوانی، نبیوں کی جوانی پاک صاف ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ وہ عمر ہے جوانی کی عمر کہ جو سب سے زیادہ تاثر لینے والی ہے، سب سے زیادہ اثر قبول کرنے والی ہے۔ اور در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ زانم نیش بد پرہیزگار، جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں آ کر تو بوڑھا بھیڑ بھی تو جو ہے بوڑھا بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بڑھاپے میں توبہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جوانی میں توبہ کرنا یہ زیادہ خدا کو پسند ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے آج ہماری نوجوان نسل ان کے لیے خاص طور پر پیغام ہے، اور ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے بھی خاص طور پر پیغام ہے کہ انہوں نے اس نوجوان نسل کی تربیت کرنی ہے۔ اس تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ بزرگوں کے اوپر ہے کہ اپنے نوجوان نسل کی تربیت کریں، اور کس انداز سے تربیت کریں، انبیاء کرام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو نوجوان ہی وہ طبقہ ہے جو کسی قوم میں تبدیلی لا سکتا ہے، جو کسی بھی معاشرے میں حسن پیدا کر سکتا ہے، کسی بھی معاشرے کی زینت ہوتے ہیں نوجوان طبقہ۔ آپ دیکھیے تاریخ کو پڑھیے کہ جب بھی کسی قوم میں بڑی تبدیلی آئی ہے تو ینگ جنریشن اور نوجوان اس میں برسر پیکار رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور بزرگوں کے لیے بھی کہ کیسے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی حضور ہر گناہ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن زنا کی ایسی لت پڑ گئی ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کو پیار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، اگر کوئی تمہاری والدہ کے متعلق اگر یہ سوچے کہ وہ بدکاری کرے گا تم کیا کرو گے؟ حضور میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں جو میری ماں کی طرف بڑھنے والے۔ اگر تمہاری بہن کی متعلق کوئی اگر یہ بات کرے، کوئی بیٹی کے متعلق یہ بات کرے، تو اس نے عرض کی حضور میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم دوسروں کے جو ہے وہ خود پاک رہنا چاہتے ہو اور اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو پھر دوسروں کی طرف نگاہ بد سے دیکھنا چھوڑ دو۔ تو جو انسان دوسروں کی طرف بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ اس کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگان دین کے اس بات پر فتویٰ ہے، اور اس پر حدیث پاک بھی اس پر شاہد اور عادل ہے کہ جو کوئی جس نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے وہی اس کے بدلے میں اس کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں پاکیزگی چاہتے ہیں، اپنی نسل کی پاکیزگی چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی پاکیزگی چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں میں عزت پائیں، دوسروں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو عزت دیں۔ ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کے انبار لگا دے گا،
لیکن افسوس ہے کہ ہم بیٹے کو تو معافی دیتے ہیں کہ تم مساوتی شادی کر دو، تو بیٹیوں کا ہاتھ کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم غیر مساوی سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل وہ طبقہ ہے، اگر نوجوان کی تربیت کی جائے، اگر آج ہم اپنے بیٹوں کی تربیت کریں اور ان کا ہاتھ روکیں تو ہمارے گھر جو ہیں وہ خوشبو کے خوبصورت گلدستے بن سکتے ہیں ہمارے اپنے گھروں کے اندر۔ تو اس لیے ان کو سینے سے لگائیے، ان سے محبت کیجیے، پیار کیجیے نوجوان۔ اور پھر ہمارے لیڈروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر وہ اس ملک کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک کی جنریشن کو خوبصورت بنانا، اور یہ ملک کی جنریشن سود کی بنیاد پر خوبصورت نہیں بنے گی، یہ بددیانتی اور کرپشن کی بنیاد پر خوبصورت نہیں بنے گی۔ یہ کریکٹ نظام، وہ سارا نظام سسٹم جو برٹش سسٹم ہے، وہ سارا کا سارا کریکٹ نظام، اس کی بنیاد پہ کبھی بھی اس میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ایسی ہے، ایک نسخہ کیمیا ہے کہ مسلمان نوجوان، آپ چاہتے ہیں نا کہ آج سائنٹسٹ کیوں نہیں پیدا ہو، آج جو ہے بڑے بڑے انجینئرز کیوں نہیں ہمارے ملک میں پیدا ہو، کیوں نہیں ترقیاں ہو رہی؟ صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ پورا نظام ہی خراب ہے۔ اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، انسانوں کو تبدیل کرنے کے لیے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جہاں چاہے صحراؤں کی خاک بھی چھانتے پھرو گے نا، کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اور یہ ایک اسلام ہی وہ نسخہ ہے کہ جس کی بنیاد پر نوجوان نہ صرف سائنٹسٹ بنتا ہے بلکہ ایک ایک نوجوان اپنے اندر وہ سائنٹسٹ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت، دین، اسلام، یہی وہ جذبہ ہے جو اس کو سب کچھ بنا دیتا، جو اس کی اپنی جان تک بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، جہاں وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ تو یہ انبیاء کرام نے ہمیں سکھایا، اور ان کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے، خدا پر کتنا توکل ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو 15 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملی، وہ خدا پر بھروسہ تھا، وہ خدا پر توکل تھا۔ کہ کتنا یقین ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ ادھر ادھر نہیں جا رہے، انہیں یقین ہے کہ جس کی تلاش میں ہوں وہ مجھے مل جائے۔ پھر وہ ملے تو الغرض پھر اس کے بعد ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کفار و مشرکین نے ہر جتن کیا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آئی۔ پھر جان کا امتحان بھی ہوا اور اس کے بعد مال کا امتحان بھی ہوا، لیکن ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، آج جو حج کے زیادہ تر مناسک ہیں اور طور طریقے ہیں، ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔